خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین کل کچھ مصدر گزرے تھے، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سا مصدر کس حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے آمدن اور رفتن. آمدن اور رفتن، آمدن یعنی آنا، رفتن اور جانا، یہ دونوں مصدر از اور بے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جہاں سے آ رہے ہیں اس سے پہلے از لگے گا، جہاں جا رہے ہیں اس سے پہلے بے لگے گا. اسی طریقے سے جس جگہ سے آ رہا ہے اس جگہ سے پہلے از، ٹھیک، اور جس جگہ پر آ رہا ہے اس سے پہلے بے. اسی طریقے سے جہاں سے جا رہا ہے اس سے پہلے از، اور جہاں پر جا رہا ہے اس سے پہلے بے. اسی کو سمجھایا ہے. لیکن لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیے. از اور بے دیکھیں، غور سے دیکھیں. من ساعت ہفتے صبح از خانے، میں 7 بجے صبح، یا یوں میں صبح 7 بجے، میں صبح 7 بجے از خانے، گھر سے، بے مدرسے، مدرسے تک یا مدرسے میروم جاتا ہوں. میں صبح 7 بجے گھر سے مدرسے جاتا ہوں. کہاں سے جاتا ہے؟ گھر سے. کہاں پر جاتا ہے؟ مدرسے. تو جہاں سے آتا ہے یا جاتا ہے اس سے پہلے از، اور جہاں پر جاتا ہے اس سے پہلے بے. لیکن گھر سے جاتا ہے تو اس سے پہلے از آ گیا، مدرسے جاتا ہے تو اس سے پہلے بے آ گیا. تو یاد رہے کہ مصدر رفتن از اور بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جہاں سے جانے کی، جہاں سے جانے کی بات ہوگی اس سے پہلے از آئے گا، اور جہاں تک جانے کی بات ہوگی اس سے پہلے بے آئے گا. من ساعت ہفتے صبح، میں صبح 7 بجے، از خانے، گھر سے، بے مدرسے، مدرسے. اب اس بے کا معنی تک بھی کر سکتے ہو، اور چاہو تو تک نہ کرو، خالی سیدھے سیدھے بے کا معنی مت کرو، بغیر معنی کیے ہوئے بھی ترجمہ کرو گے تو صحیح ہو جائے گا. از خانے، گھر سے، بے مدرسے، مدرسے تک. چاہو تو تک نہ کرو، کہو کہ گھر سے مدرسے میروم جاتا ہوں. میں کلاس سے مسجد جاتا ہوں، میں کلاس سے مسجد جاتا ہوں. من از کلاس بے مسجد میروم، من از کلاس بے مسجد میروم. میں مسجد سے بازار جاتا ہوں، یا تم مسجد سے بازار جاتے ہو. شما از مسجد بے بازار میروی. ٹھیک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کدھر کدھر رہتے ہیں سب. چلے اس کے بعد آمدن، جیسے رفتن استعمال ہوتا ہے از اور بے کے ساتھ، ویسے ہی آمدن. جہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے پہلے از لگے گا، اور جہاں جس جگہ پر آ رہا ہے اس سے پہلے بے لگے گا. مثلا کہوں گا من ہر روز ساعت 8 صبح از خانے بے مدرسے می آیم. میں ہر روز صبح 8 بجے گھر سے مدرسے آتا ہوں. کہاں سے آتا ہوں؟ گھر سے. تو از لگ جائے گا، از خانے. کہاں پر آتا ہوں؟ مدرسے. تو مدرسے سے پہلے بے لگ جائے گا. من ساعت 12 از مدرسے بے خانے می آیم. میں 12 بجے، 7 12 12 بجے، از مدرسے، مدرسے سے،
بخانے میایم گھر آتا ہوں. ٹھیک، بخانے میایم گھر آتا ہوں. لطفاً بخانید برائے مہربانی پڑھیے. نمبر 1 من با تاکسی از قم به فرودگاه تهران میروم. من یعنی میں، با تاکسی یعنی ٹیکسی کے ذریعے، با یعنی ذریعے، وسیلے سے، مدد سے. من با تاکسی میں ٹیکسی سے یا ٹیکسی کے ذریعے، از قم قم سے، بے فرودگاہ تہران تہران کے ایئرپورٹ، میروم جاتا ہوں. میں ٹیکسی کے ذریعے قم سے تہران ایئرپورٹ جاتا ہوں. پدرم باغبان است، میرے باپ باغبان ہیں. و یک باغ بزرگ دارد، اور ایک بڑا باغ رکھتے ہیں، ایک بڑا باغ رکھتے ہیں. او ہر روز صبح، وہ ہر دن صبح، از خانے گھر سے، بے باغ میرود باغ جاتے ہیں. وہ ہر دن صبح گھر سے باغ جاتے ہیں. 3 من ہر روز صبح، میں ہر دن صبح. من ہر روز صبح یعنی میں ہر دن صبح. برائے درس خواندن، سبق پڑھنے کے لیے، برائے یعنی لیے، برائے درس خواندن سبق پڑھنے کے لیے. از خانے گھر سے، بے ان دانشگاہ اس یونیورسٹی، می آیم آتا ہوں. میں ہر روز صبح پڑھنے کے لیے گھر سے اس یونیورسٹی تک آتا ہوں. خانوادم روز یکشنبه از پاکستان به ایران می آیند. خانوادم میری فیملی روز یکشنبہ سنڈے کے دن، کیا ہے یکشنبہ یعنی اتوار، سنڈے، روز یکشنبے یعنی اتوار کے دن، از پاکستان پاکستان سے، بے ایران ایران، می آیند آئیں گے. میرے گھر والے اتوار کے دن پاکستان سے ایران آئیں. شما از این خانه، شما از اینجا به کجا می روید. شما یعنی آپ لوگ، از اینجا اس جگہ سے، به کجا کہاں پر، می روید جائیں گے. شما از اینجا به کجا می روید، آپ لوگ یہاں سے کہاں جائیں گے، یا آپ یہاں سے، احتراماً اگر کہہ دو خالی، آپ یہاں سے کہاں جائیں گے. من از اینجا به خانه دوستم می روم. میں یہاں سے اپنے دوست کے گھر جاؤں گا. من از اینجا میں یہاں سے، بخانے دوستم اپنے دوست کے گھر، میروم جاؤں گا. اب آئیے، اب آپ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ از اور بے کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا کہ نہیں. کہ رفتن اور آمدن مصدر سے جب ہم کسی بھی زمانے کا میں اس کو لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور صیغہ بناتے ہیں، تو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. از کہاں لگے گا اور بے کہاں لگے گا. ہمیشہ پہلے از لگتا ہے اور پھر دوسرے والے میں بے لگتا ہے. اب یہ دیکھا، باہر پائے از و بے کامل کنید. نیچے جو جملات ناقص ہیں، ادھورے ہیں، ان کو حرف از اور بے لگا کر کے مکمل کیجئے. جوہر، ما لبنان ایران میائیم. ما از لبنان به ایران می آییم. دوسرا،
آنہا ساعت یک مسجد خانے می آین. آنها ساعت ایک آج مسجد بھی خانے میں آیا. یہ لکھا ہے وہ پڑھو نا پھر جاؤ گے. آنها ساعت ایک آج مسجد کے خانے میں آیا. می آین. آنہا ساعت یک از مسجد بے خانے می آین. وہ لوگ 1 بجے مسجد سے گھر آتے ہیں. ٹھیک. ساحل تیسرا. من برائے خریدن لباس و کفش بے فروشگاہ میربن. من برائے خریدنے لباس و کفش، میں جوتا اور کپڑا خریدنے کے لیے بے فروشگاہ یعنی دکان میروم جاتا ہوں یا جاؤں گا. ٹھیک. پڑھو. شما از کجا می آید؟ آیت یا آیت؟ شما به کجا می آید؟ بے کجا می آیت؟ و از کجا می روید؟ بے تو الٹے کیوں چلتا ہے ہمیشہ؟ سر کے بل کیوں چلتا ہے؟ پہلے کہیں بے پہلے آتا ہے کیا؟ پہلے از آتا ہے نا. شما از کجا می اور کہا ہے کہ جہاں سے آنے کی یا جہاں سے نکلنے کی بات ہوتی ہے وہاں از آتا ہے. اور جہاں جایا جاتا ہے یا ہے نا جس جگہ پہنچا جاتا ہے اس سے پہلے بے لگتا ہے. شما از کجا می آئید، آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں. شما از کجا می آئید، آپ کہاں سے آتے ہیں. وہ بے کجا می روید، اور کہاں جاتے ہیں. من از استخرمی آیم و بے ریستوران میرمم. ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ ہاں ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ شما از کجا می آئید. کہاں سے آتے ہو؟ از کجا می روید. از آ گیا. ابے دونوں جگہ اس کیسے لگے گا؟ بے جی. اور کہاں جاتے ہیں؟ ہاں. من از استقبال میں وہاں من از استخرمی آیم. کیا کہا؟ استخر کسے کہتے ہیں؟ ندی کو، تالاب کو، حوض کو. ہاں تو پھر سوئمنگ پول سے آیا ہوں. ریستوران میں آئے اور ریستوران. کتاب میں دیکھو، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ادھر نہیں لکھا ہے. من از استخرمی آیم، میں سوئمنگ پول سے آتا ہوں. بے ریستوران و بے ریستوران می روم، اور ریسٹورینٹ جاتا ہوں. مانند مثال بگویید، مثال کی طرح سے آپ کو بتانا ہے. یہاں مثال دی ہوئی ہے، پہلے مثال کو سمجھیے. مثال جب سمجھ جائے گی تو نیچے جملات کو کیا ہے صحیح کرنا آپ کے لیے بالکل سہل ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا. آسانی کے ساتھ آپ یہ تمرین کر سکتے ہیں. مثال نہیں سمجھیں گے تو یہ تمرین آپ سے حل ہونے والی نہیں ہے. مثال کیا ہے پہلے دیکھیں. فاطمہ و مریم می ربند. ٹھیک ہے، فاطمہ و مریم
دو ہیں، می روند اسی لیے دوسرا صیغہ آیا ہے جمع غائب کا. اس کے بعد بریکٹ میں دیا ہے دانشگاہ اور خانے. جو پہلی چیز جگہ ہے یعنی دانشگاہ وہاں سے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری جگہ ہے وہاں تک، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیسے کہا، فاطمہ و مریم از دانشگاہ، یعنی دانشگاہ سے. فاطمہ اور مریم یونیورسٹی سے. بے خانے می روند گھر جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شروع میں جو بھی ہے، واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، کیا ہے نہیں پتا، ابھی نیچے آئے گا. جیسے ان ہوا پیما ہے، استاد ایمان، زینب و نرگس، جو بھی ہے ایسے. اس کے بعد اسی کے مطابق فعل آیا ہوگا، ٹھیک. اس کے بعد پھر بریکٹ میں دو جگہوں کے نام دیے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ جو دو جگہوں کے نام ہیں ان میں سے جو پہلی جگہ ہوگی اس سے پہلے آپ کو از لگانا ہوگا، اور جو دوسری والی جگہ ہے اس سے پہلے بے لگانا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ مثال میں دیا ہوا ہے، پہلے دیا ہوا ہے فاطمہ وہ مریم می روند، پھر سامنے بریکٹ میں دیا ہے دانشگاہ اور پھر خانے، ٹھیک. تو فاطمہ وہ مریم، پھر وہ جو فعل دیا تھا اس کے بعد اس کو لاسٹ میں لانا رہے گا. فاطمہ و مریم از دانشگاہ، دانشگاہ سے پہلے از لگا دیا. بے خانے، کھانے سے پہلے بے لگا دیا. اس کے بعد اب فعل آ جائے گا آخر میں می روند. یہ آپ کو کرنا ہے. وسیم جلدی بولو. این ہوا پیما می رود ایران چین. این ہوا پیما از ایران به چین می رود. احسن. این ہوا پیما از ایران به چین می رود. یہ جہاز ایران سے چین جاتا ہے، ٹھیک. یہ جہاز ایران سے چین جاتا ہے. جوہر دوسرا. استاد مان بقطار می رود. استاد مان از اصفهان به شیراز بقطار می رود. صحیح پڑھا؟ کیا صحیح ہے؟ کیسے رہے گا بتا. استاد مان بے قطار از اصفهان به شیراز می رود. بے قطار نہیں، با قطار. بے کہو گے تو غلط ہو جائے گا. با، یہ با استعانت کے لیے آتا ہے، مدد کے وسیلہ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے من با دست می نویسم، میں ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہوں. من با ٹیکسی می روم، میں ٹیکسی کے ذریعے جاتا ہوں. من با ہوا پیما می روم، میں جہاز کے ذریعے. با یعنی ساتھ، ذریعے، وسیلے. تو کہیں گے استاد مان با قطار از اصفہان بے شیراز می رود. تیسرا پڑھو. گوپا گنج کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پتا؟ پڑھو صاحب، تیسرا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب و نرگس حضور مدرسے بے مسجد می آین. زینب و نرگس ہر روز از مدرسے بے مسجد می آین. زینب اور نرگس ہر دن مدرسے سے مسجد آتی ہیں. ٹھیک، بالکل آسان ہے بھائی، کوئی مشکل تھوڑی ہے. پڑھو. من برائے دیدن دوستم با قطار از پاکستان به هند می روم. من برائے دیدن دوستم با قطار از پاکستان به هند می روم.
میں اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے ٹرین کے ذریعے پاکستان سے ہندوستان جاتا ہوں. چلے مولانا آخری آپ پڑھو. پہلے پورا پڑھ لو، خالی فیل چھوڑ دینا، فیل چھوڑ دینا، فیل ایک دم لاسٹ میں آئے گا. من و خارم برائے درس خانہ میں آیا. من و خارم برائے درس از کوشر من به ایران می آیم. منو خواهرم برای درس خواندن از کشورمان به ایران می آئیم. منو خواہرم میں اور میری بہن برائے درس خواندن پڑھنے کے لیے از کشورمان اپنے ملک سے بے ایران می آئیم آتے ہیں. میں اور میری بہن پڑھنے کے لیے اپنے ملک سے ایران آتے ہیں. چلیں. باواجہائے داخل کمام کامل کنید، بریکٹ کے اندر جو کلمات دیے ہوئے ہیں انہی کلمات کی مدد سے نیچے کے جو جملے ادھورے اور ناقص ہیں انہیں مکمل کرنا. ٹھیک. بریکٹ میں جو کلمات دیے گئے ہیں آشپز یعنی باورچی، نویسندے یعنی رائٹر، خبر نگار یعنی خبریں تہیا کرنے والا، دانش آموز ٹھیک طالب علم، تاجر یعنی تجارت کرنے والا، پزشک یعنی ڈاکٹر. ٹھیک ہے. ان میں سے کون سا، یہ جو بریکٹ کے اندر کلمات بنے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا کلمہ کہاں پر فٹ ہوگا، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک کام کل کا آپ لوگوں کا. دوسرا لطفاً صرف کنید، برائے مہربانی گردانیے. اب یہاں آپ لوگوں سے گرداننے کو کہا جا رہا ہے. می آیم، می آئی، می آید. ٹھیک. می آیم، می آئی، می آید، می آئیم، می آئید، می آیند. اسی طریقے سے می فروشم، می فروشی، می فروشت، می فروشیم، می فروشید، می فروشند. ٹھیک. یہ آپ لوگوں کو کل سنانا ہے یہ چار، اور اوپر جو خالی جگہ بھرنے کو دی گئی ہے صحیح کلمے سے بھر کے لانا ہے. یہ اگر آپ ایسے یاد نہیں کر سکتے، جو گردانی جاتی ہیں فارسی میں وہ دو طریقے سے گردانی جاتی ہے. جو واحد والے صیغے ہیں ان کو ایک طرف، جو جمع والے صیغے ہیں ان کو ایک طرف. واحد متکلم سے شروع ہوتا ہے، واحد متکلم، واحد حاضر، پھر واحد غائب. واحد متکلم، پھر واحد حاضر، واحد غائب. ٹھیک. اس کے بعد پھر جمع متکلم کیا آئے گا؟ جمع متکلم، پھر جمع حاضر، پھر جمع غائب. ایک یہ طریقہ ہے یاد کرنے کا. ایک طریقہ یہ ہے.
ایک طریقہ یہ ہے واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع، ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. ویسے آپ کہیں گے واحد متکلم، اس میں جو دیا ہوا ہے می آیم، اس کے بعد جب تو اس کو دو طریقے سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. ایک یہ ترتیب سے کہ پہلے یہ تین یاد کریں پھر یہ تین یاد کریں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے یاد کریں واحد متکلم جمع متکلم، واحد حاضر جمع حاضر، واحد غائب جمع حاضر. تیسرا طریقہ نیچے سے آپ شروع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. ایک طریقے سے اگر قاعدے سے سمجھ کے یاد کرو گے تو جیسے سنا جائے ویسے سنا سکتے ہو. یاد نہیں رہے گا تو کسی بھی طریقے سے نہیں آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ آپ کو کل یاد کر کے سنانا ہے جو چار یہاں پہ مصدر دیے ہوئے ہیں، می آیم، می فروشم، می رمم، می خرم. ٹھیک، اور وہ لکھنے والی جو چیز ہے اس کو لکھ کے لانا ہے. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی؟ چلیں. ایک بار اگر محنت سے قاعدے سے یاد کر لے کہ ایک سانس میں 10 بار سلا چلے تو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آئے گا آنکھ بند کر کے سنا دے گا آدمی.